میں گورکن تھا۔ ایک دن ایک طوائف عورت کی قبر بنا رہا تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، آدھی سے زیادہ قبر بنا چکا تھا۔ اچانک قبر ٹھنڈی ہو گئی اور قبر کی مٹی سے تیز خوشبو آنے لگی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ طوائف کی قبر سے خوشبو کیسے؟ تحقیق کی تو مجھ پر یہ انوکھا راز کھلا کہ میں اس وقت قبرستان سے ملکہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ اچانک ہی میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ ہمیں قبر بنوانی ہے۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے، بن جائے گی۔ سائز کیا ہے قبر کا، اور عورت ہے یا مرد ہے؟ میں نے اس سے چند ضروری باتیں پوچھی۔ اس نے مجھے تفصیل بتائی اور جنازے کا وقت بتایا اور چلا گیا۔ کچھ رقم وہ ایڈوانس میں دے گیا تھا اور باقی رقم جنازے کے بعد دینے کا کہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ ابھی میرے پاس کافی وقت تھا۔ جنازہ مغرب کے بعد تھا اور میں ابھی آرام کر رہا تھا۔ چونکہ ظہر کا وقت تھا، میں نے سوچا کہ عصر کے قریب جا کر قبر کھود دوں گا اور کچھ ہی دیر میں قبر تیار کر دوں گا، کیونکہ میں اپنے کام میں ماہر تھا اور مجھے تقریباً 20 برس ہو چکے تھے کہ میں یہاں پر قبریں کھود رہا تھا۔ بہت سارے مردے میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا تھا، اس لیے میرے لیے یہ کام اب کوئی زیادہ محنت طلب یا مشقت طلب نہیں رہا تھا، بلکہ میں بہت آرام سے کر لیتا تھا۔ اس لیے میں 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد عصر کے قریب اٹھا، نماز ادا کی اور پھر اپنا گدل لے کر قبرستان کے وسط میں چلا آیا، کیونکہ میں جانتا تھا قبر کے لیے مناسب جگہ کہاں پر ملے گی۔ پہلے ہی یہ قبرستان بہت بڑھ چکا تھا اور پھر گورنمنٹ نے پچھلے ایک طرف کا کھلا میدان بھی اس میں شامل کر دیا، کیونکہ یہ علاقہ بہت بڑا تھا اور ارد گرد کے چھوٹے بڑے کئی علاقوں کے ساتھ منسلک تھا۔ اس لیے اس قبرستان میں بہت سارے مردے دفن تھے اور ایک ایک قبر میں تو کئی مردے بھی دفن ہو چکے تھے، کیونکہ بہت ساری قبریں ایسی تھی جن کا حال پوچھنے کے لیے ان کے پیاروں میں سے کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے ہم اس قبر میں ایک اور قبر بنا دیتے تھے اور اس میں مردہ دفنا دیتے۔ آبادی ہی اتنی ہوتی تھی کہ مجبوراً ہمیں یہ کرنا ہی پڑتا تھا۔ آج بھی میں ایسی ہی ایک قبر کے اوپر قبر بنا رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا اس قبر کے پیچھے بھی کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اس قبر کا مردہ بھی اپنے پیاروں کا انتظار میں ہی رہا، لیکن کوئی بھی پلٹ کر کبھی اس کے پاس نہیں آیا۔ میں نے قبر کھودنی شروع کی اور ابھی آدھی قبر ہی کھودی تھی کہ ایک دم مٹی ٹھنڈی سی ہو گئی تھی۔ ایک دم ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر میں بہت سارے ایسے چل گئے ہو۔ موسم ٹھنڈا ہو گیا اور مجھ پر کپکپی سی طاری ہونے لگی، لیکن چونکہ ابھی میرا آدھا ہی کام مکمل ہوا تھا اور مجھے باقی کام مکمل کرنا تھا، اس لیے میں نے جلدی جلدی قبر کو کھودنا شروع کیا۔ ابھی پہلے مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی پوری قبر کھود ڈالی تو ایک دم سے تیز خوشبو میرے نتھوں سے ٹکرائی۔ میں نے ارد گرد نظر گھما کر دیکھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ڈھیروں گلاب اور موتی کی مکس خوشبو مجھے آ رہی تھی، حالانکہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ قبرستان میں بھی اس وقت میں اکیلا تھا۔ پھر آخر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ میں نے بے دہانی میں مٹی کو سونگھا تو یہ خوشبو اس مٹی میں سے ہی آ رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوا، یہ خوشبو بہت انوکھی تھی۔ اس سے میرے حواسوں کو ایک دم تر و تازہ کر دیا تھا اور مجھے ایک دم جیسے سکون سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں کتنی ہی دیر قبر کے اندر گہرا اس مٹی کو سونگھتا رہا، اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ میرا جسم تر و تازہ ہو چکا تھا، اعصاب مہکنے لگے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس قبر میں سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے۔ آج تک میرے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا تھا۔ آج تک میں نے اتنی قبر تیار کی تھی، لیکن کبھی میں نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا، اور آج جب یہ محسوس ہوا تھا
تو جیسے دل ایک دم شاد ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ یقیناً جو عورت مری ہے وہ بہت خاص ہوگی، کیونکہ اس کی قبر سے پہلے ہی سے خوشبو آنے لگی، حالانکہ ابھی تو اسے قبر میں اتارا بھی نہیں گیا۔ میں اس بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اندھیرا ہونے لگا، شام ہو گئی اور مغرب کی اذان کی آواز سنائی دی۔ اب تھوڑی دیر میں ہی جنازہ آ جانا تھا۔ میں قبر سے باہر نکل آیا اور جنازہ گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ اتنی دیر میں جنازہ بھی آ چکا تھا۔ میں نے جنازے میں شامل ہو کر نماز جنازہ ادا کی اور پھر ان سب کے ساتھ آ کر قبرستان میں میت کو دفنانے لگا۔ جنازے میں چند ہی لوگ شامل تھے اور ان میں سے بھی کچھ لوگ جنازہ پڑھتے ہی چلے گئے تھے۔ اب صرف دفنانے کے لیے چند لوگ ہی باقی تھے۔ میں ان کے ساتھ ان کی نمازگی کرتے ہوئے انہیں قبر تک لے آیا۔ تبھی انہوں نے میت کو لحد میں اتارا اور کچھ دیر بعد مٹی برابر کر دی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ مٹی برابر کرتے ہی خوشبو اور بڑھ گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس خوشبو سے آہستہ آہستہ کر کے سارا قبرستان مہکنے لگے گا۔ تبھی وہاں پر موجود لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے بھی مغفرت کی دعا کی اور جیسے ہی وہ لوگ واپس پلٹنے لگے، ان میں سے ایک سے میں نے کہا، مجھے کچھ پوچھنا ہے، کیا آپ بتا سکیں گے؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا تو میں نے کہا، آخر یہ عورت کون تھی؟ مرنے والی عورت کوئی بہت نیک عورت معلوم ہوتی ہے، جو کہ اس کی قبر کی مٹی کے اندر سے انتہائی خوبصورت خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا میں نے آج تک کبھی محسوس نہیں کیا۔ آخر مرنے والی کون تھی؟ میں نے تجسس کے مارے جب یہ سوال کیا تو وہ شخص حیرانی سے کہنے لگا، مرنے والی تو کوئی خاص عورت نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک مشہور زمانے طوائف تھی اور اپنے پیشے میں کافی بدنام تھی۔ نہ جانے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، یا پھر آپ کو غلط محسوس ہوا ہوگا، وہ خوشبو کہیں اور سے آ رہی ہوگی۔ اس طوائف نے تو اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری تھی اور کوئی بھی رات ایسی نہیں گزری تھی جب وہ گناہ کی غلاظت سے بری نہ ہو۔ اس شخص نے بڑے نفرت آمیز انداز میں جب یہ کہا تو میں حیرت سے ہکا پکا اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص سچ کہہ رہا ہے۔ تبھی میں نے دوبارہ اس سے پوچھا، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، میں یہاں پر قبریں بنا رہا ہوں، لیکن آج تک کبھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا جیسا آج ہوا ہے۔ آج تک کبھی میں نے کسی قبر سے ایسی خوشبو آتی ہی نہیں دیکھی جو آج اس قبر سے آ رہی تھی۔ نہ جانے آپ ایسے غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے اس شخص کی طرف بدگمانی سے دیکھا تو وہ استحصائی انداز میں ہنس کر کہنے لگا، یقیناً آپ کسی بہت بڑے خوش فہمی کا شکار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عورت بہت نیک تھی، وہ عورت واقعی طوائف تھی۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ باقی لوگوں سے بھی تصدیق کر سکتے ہیں۔ خیر، مجھے آپ کو یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں تو ان کا ہمسایہ تھا اور ان کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا۔ چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص آگے کی طرف بڑھ گیا اور میں حیرانی سے اس کی پوچھ کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ عورت ایک طوائف تھی۔ میں کبھی قبر کی طرف دیکھتا جس میں سے ابھی بھی اسی طرح مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی اور مجھے ابھی تک وہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی جو قبر کوڑتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گم جنازگاہ سے منسلک اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہ رات میری بہت بڑی گزری تھی۔ نہ جانے کیوں بار بار میرا دھیان اس طوائف عورت اور اس کی قبر کی طرف جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا، وہ عورت واقعی کوئی طوائف تھی اور اس کی زندگی گناہوں سے ہی بری ہوگی۔ لیکن میں بھی تو جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، میں بھی تو سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے خود قبر کی مٹی کو ٹھنڈے ہوتے محسوس کیا اور پھر جس طرح اس میں سے خوشبو محسوس ہو رہی تھی، اس خوشبو نے مجھے گرویدہ کر لیا تھا۔ میں اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتا تھا۔ یقیناً اس شخص کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں کل اس معاملے کی تحقیق ضرور کروں گا۔ اپنے آپ میں سوچتا ہوا الجھتا ہوا میں اسی طرح نیند میں ڈوب گیا اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی
تو بے اختیار پہلا خیال مجھے اس قبر کا ہی آیا تھا۔ میں اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں پایا اور سیدھا اس قبر کے سرحانے پہنچ گیا، جہاں کی مٹی ابھی بھی تازہ تھی اور اس مٹی سے ابھی بھی ویسی ہی خوشبو آ رہی تھی جیسے مجھے کل محسوس ہوئی تھی۔ میں وہی قبر کے سرحانے بیٹھ گیا، فاتحہ خوانی کی اور پھر آہستہ آواز میں کہا، میں نہیں جانتا تم کون ہو، کہاں سے ہو، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ کل تمہارے بارے میں جو کچھ اس شخص نے یہاں پر کھڑے ہو کر کہا تھا وہ سچ تھا یا جھوٹ، لیکن میں یہ ایک بات جانتا ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ تمہاری قبر سے ابھی بھی ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے جنت کے باغات کی ہو سکتی ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ڈھیروں پھول مہک رہے ہو، اور میں یہ نہ جانے کیوں اس خوشبو کو محسوس کر کے باغ ہوئے جا رہا ہوں، لیکن میں اب یہ ضرور پتہ کروں گا کہ تم واقعی ایک طوائف تھی۔ تو پھر آخر ایسا کون سا عمل تھا جس نے تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا اور اسے ایک مہکتے ہوئے پھول میں تبدیل کر دیا؟ میں اب ضرور اس بات کی تحقیق کروں گا کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ میں نے جیسے ہی اس قبر کے مردے سے وعدہ کیا اور اپنے آپ میں اس عزم کو دہرایا تو وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے گورکن کا کام کرتے ہوئے اتنے برس ہو چکے تھے، لیکن آج تک کبھی میں نے کسی قبر میں سے ایسی مہک محسوس نہیں کی تھی۔ بڑے بڑے حاجیوں، نمازیوں، پرہیزگاروں کے جنازے اس قبرستان میں آئے تھے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا۔ بہت ساری ایسی عورتیں جو بہت پردہ نشین تھی اور ہمیشہ پاپردہ ہو کر رہتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، شوہر کی وفادار تھی، ان سب کے جنازے یہاں پر پڑھائے، لیکن میں نے آج تک کی خوشبو ان جنازوں میں یا قبر میں محسوس نہیں کی۔ چھوٹے چھوٹے نومولود بچے بھی اس قبرستان میں دفن تھے، لیکن آج تک ان کی قبر سے بھی ایسی جنت کے پھول جیسی خوشبو نہیں آئی تھی۔ آخر کچھ تو خاص تھا اس عورت میں جو اس کی قبر مہک رہی تھی، اور اس کے آنے سے پہلے ہی وہ قبر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے اس ٹھنڈک کو اپنی ہڈیوں میں محسوس کیا تھا اور میں جان گیا تھا کہ یقیناً اللہ نے اس عورت کے لیے کوئی خاص کرم فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے راز تو نہیں جانتے، لیکن میں یہ جاننے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں کہ آخر وہ عورت کون تھی، کیا تھی، اور آخر اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس نے اسے اتنا نیک بنا گیا۔ وہ مرنے کے بعد ایک مہکتی ہوئی قبر کی مکین بنی، جہاں پر اسے اللہ کی طرف سے معافی نامے کی نوید دی گئی۔ اس بات نے میرے اندر بہت زیادہ تجسس بڑھا دیا تھا، اس لیے میں اگلے ہی دن محلے میں چلا گیا۔ وہاں سے مختلف لوگوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا، تبھی مجھے اس عورت کے گھر کا پتہ معلوم ہو گیا۔ اس عورت کے گھر میں ایک اور عورت رہتی تھی۔ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ تو بدنام زمانے طوائف تھی، اب تقریباً 1 سال سے اس محلے میں آ کر آباد ہوئی ہے۔ پہلے پہل تو لوگ اس کے کوٹھے کے اوپر جاتے تھے اور ساری رات اس طوائف کے ساتھ رنگین کرتے تھے، لیکن اب جب سے وہ 1 سال سے یہاں پر آئی ہے، اس کے گھر میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ نہ جانے کیا بات ہے، یا تو اس طوائف کا پیشہ چھوڑ دیا یا پھر اس کا گاہک نہیں رہا تھا، اسی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو گئی۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے اور اس دوران مجھے اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ اس دن قبرستان میں اس آدمی نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب سچ تھا۔ وہ عورت واقعی کوئی طوائف ہی تھی، لیکن اگر طوائف تھی تو اتنی زیادہ گناہوں سے بری ہوئی تھی اور اس کی ایک بھی رات اپنے کسی گاہک کے بغیر نہیں گزری تھی، تو پھر آخر اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس نے اسے یہاں تک پہنچا دیا تھا، اور وہ مرنے سے پہلے ہی بخشی جا چکی تھی۔ اس بات نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اس کے گھر کا چکر ضرور لگاؤں اور اس کے گھر میں جو عورت موجود ہے اس سے ضرور اس بارے میں معلومات حاصل کروں۔ یہی سوچ کر میں نے اس طواف کے گھر پر چلا آیا۔ گلی میں موجود لوگوں نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا کہ میں اپنے آپ میں ہی جیسے شرمندہ سا ہو کر رہ گیا تھا، لیکن میرے سامنے جو مقصد تھا میں وہ مقصد پورا کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ میں ایک بار تو اس عورت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اب میں لوگوں کو کیا وضاحتیں دیتا پھرتا۔ لوگوں کی ذہنیت ہی ایسی تھی کہ وہ اس عورت کی وجہ سے مجھے بھی غلط سمجھ رہے تھے، حالانکہ نہ تو میں اس طوائف کو جانتا تھا اور نہ ہی
میں نے اسے دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات تھی۔ میں آج پہلی بار ضرور یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ اس طوائف کا کون سا نیک عمل اس کے لیے زیادہ راہ بن گیا اور آج مہکتی ہوئی قبر کی مکین ہے اور اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے کچھ دیر بعد ایک بڑی مدھر سی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ میں اس آواز کے سحر میں کھو گیا تھا۔ واقعی طوائف کی واضح اس کا لوچ کچھ الگ ہی ہوتا ہے جو سننے والے کو مسحور کر دیتا ہے، اور اس وقت میں ایسی ہی جادو بری کیفیت سے گزر رہا تھا۔ تبھی خود کو سنبھالتے ہوئے ٹپٹا اور کہا، جی میں ہوں گورکن، یہ جو محلے میں بڑا قبرستان ہے میں وہیں سے آیا ہوں، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت جیسے چونک سی گئی تھی، تبھی کہنے لگی، کیا ہوا؟ نیلم کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ اس عورت نے نام لیا تو میں اس سے کہنے لگا، جی میں نام تو نہیں جانتا، لیکن 2 دن پہلے ہی جن کی وفات ہوئی ہے اس بارے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کیا آپ مجھے کچھ وقت دیں گی؟ میں نے اس عورت سے نرمی سے کہا تو وہ چند لمحے سوچ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے آپ اندر آ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا اور میں بے اختیار اندر داخل ہو گیا۔ اس عورت کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگی ہوئی تھی، جبکہ وہ جب چل رہی تھی تو اس کے پیروں کی پازیب ہلکی ہلکی کنکناہٹ کے ساتھ ایک آواز پیدا کرتی جو ماحول کو معنی خیز بنا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں لاہولے پڑھتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکا لیا اور اپنے کان جیسے بند کر لیے۔ تبھی جس طرف اس کے قدم گئے میں بھی اس طرف مڑ گیا اور دیکھا یہ ایک بیٹھک نما کمرہ تھا جس میں فرشی نشستیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک طرف جوتا اتارا اور نیچے بیٹھ گیا، جبکہ وہ عورت دروازے میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، کہیے آپ کو کیا کہنا ہے؟ نیلم کے بارے میں آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ آپ جب کہ وہ مر گئی ہے، اس دنیا سے گزر گئی ہے، تو اس کے عاشق اس دروازے تک پہنچنے لگے ہیں۔ اس عورت کے لہجے میں عجیب سی مایوسی اور تکن تھی۔ تبھی میں نے بے اختیار اپنا سر اٹھایا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں تو آج تک نیلم جی کو نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ ہی میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، بلکہ میں تو آپ کے ساتھ کسی اور معاملے پہ بات کرنے آیا ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی اور وہ پوچھنے لگی، آخر ایسی کیا بات ہے؟ میں تو سمجھی تھی کہ تم بھی اس کے کوئی عاشق ہو جو اب اس کے مرنے کے بعد افسوس کا اظہار کرنے آئے ہو۔ میری بات سن کر اس نے جیسے ٹھٹھا لگایا، لیکن میں نے خاموشی سے اسے برداشت کیا اور کہا، نہیں ایسا کچھ ہے۔ دراصل میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ نیلم نے کوٹا کیوں چھوڑ دیا اور وہ یہاں آ کر کیوں آباد ہو گئی، اور پھر آخر وہ ایسا کون سا عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے آج اس کی قبر سے خوشبو اٹھ رہی ہے، اور وہ ایسی خوشبو ہے جو دنیا میں کسی بھی اور خوشبو سے میچ نہیں کرتی ہے، جسے آج تک شاید کوئی بنا نہیں پایا ہے۔ میں اس خوشبو کا راز جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے جب نیلم کی قبر کھودی تھی تو اس کی قبر اندر سے بے انتہا ٹھنڈی تھی اور اس میں سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھی، اور میں اس دن سے ہی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہے نیلم کی زندگی کیسی تھی اور اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا؟ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت کی نوید سنا دی اور اس کی قبر کو ٹھنڈک اور کشادگی اور خوشبو بخشی۔ کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں؟ میں نے جلدی سے اپنا مدعا بیان کیا، جسے سن کر اس عورت کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی اور وہ حیرانی سے پوچھنے لگی، کیا واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی نیلم کی قبر سے خوشبو اٹھ رہی ہے؟ کیا واقعی اس کی قبر میں ٹھنڈک تھی؟ اس عورت کی آنکھوں کی حیرت زبان پر آ گئی تھی۔ تبھی میں نے بے ساختہ ہاں میں سر ہلایا اور کہا، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں اس لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اس راز سے پردہ اٹھا سکوں اور جان سکوں کہ آخر نیلم کے کس عمل نے اسے یہ اعزاز بخشا ہے۔ تبھی میں نے دیکھا اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں اور وہ بے اختیار سکنے لگی اور کہنے لگی، نیلم سچی تھی، اس کی لگن سچی تھی، اس نے جو ارادہ کیا تھا وہ پورا ہوا۔ میں نے اپنے رب کو پا لیا، اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ وہ عورت روتے ہوئے بار بار اسے ایک فکر کی گردان کر رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ ایسا کیا جانتی ہے، آخر ایسا کیا سوچ رہی ہے۔ تبھی میں نے اسے کہا،
आप मुझे बताएंगे कि नीलम का क्या इरादा था और वो अपने रब को क्यों पाना चाहती थी? मेरे पूछने पर इस औरत ने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया और कहने लगी, मैं बताती हूँ। दरअसल नीलम अंदरून शहर के एक बहुत बड़े मशहूर तवाइफ थी। लाखों आशिक रोजाना इसकी एक झलक देखने को बेताब रहते थे। इसकी वजह से कोटे पर हर वक्त रौनक लगी रहती थी और हर कोई नीलम के ही गुण गाता था। उसका हुस्न, इसकी आवाज़, इसका अंदाज, इसकी अदाएं, इसकी हर चीज़ सबसे मुख्तलिफ थी और हर आशिक लाखों रुपया लुटाने को तैयार रहता था। नीलम अपनी इस जिंदगी से खुश थी क्योंकि वो कोटे पर ही पैदा हुई थी और वहीं पर पली बड़ी थी। इसलिए इसने जिस माहौल में आंख खोली थी उसे इस माहौल को अपनाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई, बल्कि वो तो मुल्क की मशहूर अदाकारा बनना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर इसके कोटे पर हाजिर देते थे और इसे मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाते थे। खुद नीलम की आंखों में भी कुछ ऐसे ही ख्वाब थे, लेकिन एक दिन एक नौजवान शख्स मुँह मांगी कीमत देकर इसे एक रात के लिए ख़रीद गया और इस शख्स ने सारी रात सिर्फ नीलम को देखने में गुजार दी। वो नीलम की मोहब्बत में मुब्तला था। इसे इसके जिस्म की कोई चाहत नहीं थी, बल्कि वो नीलम को देखकर अपना दिल भरना चाहता था। उसने नीलम को हाथ तक नहीं लगाया था, हालांकि नीलम ने कोशिश भी की कि वो इसके करीब आए, लेकिन इस शख्स का ईमान बहुत मजबूत था। वो इसकी मोहब्बत सच्ची थी। तभी सुबह होते ही वो चुपचाप कमरे से निकल गया, लेकिन नीलम अब पहले जैसी नीलम नहीं रही थी। इसके जाने के बाद नीलम के दिल में भी इसकी मोहब्बत सर उठाने लगी थी। उसे अब अपना हर गाहक बुरा लगने लगा था। वो हर गाहक को इनकार कर देती थी और इस शख्स का इंतज़ार करने लगी जो एक रात इसके साथ गुजार के गया, लेकिन इसे छुआ तक नहीं। इसकी मोहब्बत को पाने के लिए नीलम का दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। इसने हार श्रृंगार छोड़ दिया, महफिल से जाना छोड़ दिया, ग्राहकों के सामने आना छोड़ दिया, अपनी कीमत लगवाना छोड़ दी। कोटे पर तो जैसे एकदम सन्नाटे उतर आए थे। हर कोई परेशान था, ख़ास तौर पर कोटे की मालकन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से में थी नीलम के ताज़े अमल पर। इसने इसे बहुत बड़ी सजाई दी, इसे खाने को कुछ ना देती, कमरे में बंद करके कई घंटे इसे कैद में रखती, मार पीट करती। लेकिन नीलम अब टस से मस्त नहीं हुई थी। इसने बुरे काम से तौबा कर ली थी। वो सच्ची मोहब्बत को पा बैठी थी, इसलिए वो अपनी 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना शुरू हो गई और हर वक्त अपने गुनाहों से बड़ी जिंदगी की तौबा मांगती हुई नजर आती। कोटे की मालकन को तो अपने बुरे दिन शुरू होते हुए नजर आ रहे थे। यही वजह थी कि इसने नीलम से चोरी बला ही बला इसका सौदा लाखों में तय कर दिया और एक प्रोड्यूसर के हाथों नीलम को बेच दिया। नीलम को जब इस बात की खबर हुई तो इसने वहां से भागने की ठानी, क्योंकि इसी रात ही प्रोड्यूसर से लेने के लिए आ रहा था और इस सिलसिले में मैंने नीलम की मदद की थी। हम दोनों इस कोटे को पीछे छोड़ आए और इस कोटे की गलाजत बड़ी ज़िंदगी हमने अपनी तकदीर से निकाल दी थी और इसे गुंजान आबाद से इलाके में आकर आबाद हो गए। यहाँ पर हमने छोटा सा घर किराए पर ले लिया, लेकिन ना जाने कैसे लोगों को मालूम हो गया कि नीलम एक तवाइफ थी और वो इसी तरह की बातें करने लगे। हालांकि नीलम ने अपने गुनाहों पर तौबा कर ली थी और सच्चे दिल से की थी। तौबा तो अल्लाह कबूल कर लेता है, इस बात का नज़ारा तो आपने खुद देख लिया है। नीलम दिन रात अपनी गुज़िश्ता जिंदगी के बारे में सोच कर रोती रहती और अल्लाह से तौबा करती रहती। इस 1 साल में नीलम ने बहुत दुख और अजियत बर्दाश्त की थी। लोगों की जुबानें नहीं रुकी और वो नीलम को बुरा भला कहते रहे, लेकिन नीलम अपनी तौबा पर कायम थी और इसने दोबारा गलत काम को हाथ नहीं लगाया, बल्कि इसने जितने भी पैसे कोटे पर कमाए थे और वो सब इसने एक खैराती इदारे को दे दिए थे। यहाँ पर रहकर वो छोटे मोटे काम करके गुजारा कर रही थी और बहुत कम खाती, बहुत कम आराम करती, ज़्यादातर अल्लाह के हुजूर सजदे रेज़ रहती। दोबारा इस लड़के का तो पता नहीं चला जो इस रात नीलम के पास आया था, लेकिन नीलम इस एक मुलाकात को मरते दम तक नहीं भूल पाई थी। इसे आखिरी दम तक इस लड़के का इंतजार रहा था। वो कौन था, कहाँ से आया था, किसने इसे भेजा था, हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन नीलम के लिए वो जैसे कुल कायनात बन गया था और उसकी निजात का जरिया भी। इस औरत ने जब अपनी बात मुकम्मल की तो मैं बेहद हैरान रह गया था। यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई एक तवाइफ अपनी ज़िंदगी से तौबा कर चुकी और फिर एक आम जिंदगी गुजारते हुए
اس نے اپنے گناہوں پر بارہا معافی مانگی اور اللہ نے اسے معاف بھی کر دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، بڑی غفور و رحیم ہے، اور اس نے طوائف کی سارے گناہوں کو اس کی معافی کے آنسو سے دھو ڈالا۔ یقیناً اس عورت کی توبہ سچی تھی۔ یقیناً نیلم نے سچی محبت کو پا لیا تھا۔ اس نے عاشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر بہت جلدی طے کر لیا تھا، اور اس نے جان لیا تھا کہ گناہوں سے بری ہوئی یہ زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اصل زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی زندگی کا آخری 1 سال اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دیا اور اس کی رضا کو پا لیا۔ یقیناً نیلم جیسی عورتیں ہی اللہ کی معافی اور اس کی بخشش کی حقدار ہے۔ میں وہاں سے نکل آیا تھا اور سارے راستے نیلم کے بارے میں سوچ کر میں حیران تھا، اور مجھے اللہ کی اس بات پر یقین آ گیا تھا، بڑھو تو صحیح، ایک بار مجھ سے مانگ کر دیکھو۔ اللہ نے نیلم کو اس لیے تو نواز دیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اللہ سے معافی اور بخشش تو مانگوں گا ہی، لیکن اپنی گزشتہ زندگی گناہوں کی معافی بھی ضرور طلب کروں گا، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور اس کے لیے مجھے معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔